Assalamu dear student. Today our topic is cost of production report. Dear student, اس سے پہلے ہم آپ سے 2 لیکچر آپ کو دے چکے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن کے بارے میں، لیکن اس کے اندر ہمارے کچھ ایسے فارمولاز تھے جو ابھی رہتے ہیں. ہم نے کہا اس سے کو پہلے ڈسکس کر لیں جو ہمارے مین فارمولاز ہیں، اور اس کے بارے میں پھر ہم بعد میں پرابلم حل کریں گے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کے بارے میں آپ کو پرابلم سالو کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کی بات جب ہم کرتے ہیں، کوئی بھی فرم، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، جب کوئی یونٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے تو یا کوئی بھی یونٹ یا کوئی پروڈکشن پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہم پروڈیوس کرواتے ہیں. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو اس کے را مٹیریل کو پروسیس کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو را مٹیریل سے فردر جو ہے اس کو پروڈکشن کے اندر وہ ورک کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروڈیوس کر کے فائنل کر کے آگے شفٹ کر دیتے ہیں، جو جب کمپلیٹ ورک ہوتا ہے اس کو آگے پھر اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کسی بھی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے کاسٹ ہوتے ہیں. کہ ہمارے پاس جب ہم کوئی را مٹیریل کی بات کرتے ہیں تو را مٹیریل کاسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم لیبر کی بات کرتے ہیں تو لیبر کی کاسٹ ہوتی ہے، پھر فیکٹری اوور کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس فیکٹری اوور کی کاسٹ ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پروڈکشن کے اندر ہمارے پاس میجر جو ہوتی ہیں کاسٹ ہوتی ہیں وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں. وہ ہمارے پاس را مٹیریل کاسٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس پھر لیبر کاسٹ ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہوتی ہے فیکٹری اوور کی کاسٹ ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ فرسٹ آر جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہم یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے پھر نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. جب نیکسٹ ڈپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں، ان کو فائنل کر کے ہم پھر فردر اس کو کنزیومر بنا دیتے ہیں یا مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں، یا پھر مارکیٹ کے علاوہ ہم اسٹور میں اسے سیو کرتے ہیں، جو اسپیسیفک جو بھی ہمارے پاس پلیس ہوتی ہے اس کے اندر اس کو سیو کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس کچھ ایسے فارمولاز تھے جو کچھ ہمارے جو کاسٹ آف پروڈکشن کے ریلیٹڈ تھے، تو ہم پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے پھر اس کے بارے میں جو ہم ریلیٹڈ جو پرابلم اس کو ہم سالو کر لیں گے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں جسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایکویلنٹ پروڈکشن ہمارے پاس ہے. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل لاس. تو لاس کی جب ہم نارمل لاس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ٹائپس لاس ہوتے ہیں، ایک نارمل لاس ہوتا ہے، ایک اب نارمل لاس ہوتا ہے. تو ڈسٹنس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نارمل لاس کی بات کرتے ہیں کہ نارمل لاس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکویلنٹ پروڈکشن ہمارے پاس نارمل لاس کی جب بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایکویلنٹ پروڈکشن نارمل لاس، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونٹس completed and transferred out پلس جب ہم ایکویلنٹ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو نارمل لاس کے اندر ہم فارمولہ یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یونٹ کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفر آؤٹ، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم پلس کرتے ہیں کہ یونٹ ان پروسیس اونلی کمپلیٹڈ پورشن، کہ پھر ہم وہ یونٹ اس کے اندر شامل کرتے ہیں کہ وہ یونٹ جو کمپلیٹ ہوتے ہیں، ابھی پروڈکشن کا پروسیس جاری ہے اور وہاں سے ہم وہ یونٹ لیتے ہیں جو کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہم پھر یہ فارمولہ یوز کرتے ہیں کہ یونٹ کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ، اور اس کے اندر ہم پلس کرتے ہیں کہ یونٹ ان پروسیس اونلی کمپلیٹڈ پورشن جو ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایکویلنٹ پروڈکشن اب نارمل لاس، کیونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا اس کے بارے میں کہ ہمارے پاس 2 لاس ہوتے ہیں، 2 لاسز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس نارمل لاس ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس اب نارمل لاس ہوتا ہے. جب ہم اب نارمل کے لاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونٹ کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفر آؤٹ، کہ ایسے یونٹ جو کمپلیٹ ہوئے اور ہم نے آگے ٹرانسفر کر دیے، اور اس کے اندر ہم یہ ایڈ کریں گے کہ یونٹ ان پروسیس اونلی کمپلیٹڈ پورشن، کہ وہ یونٹ جو کمپلیٹ ہوتے ہیں پروڈکشن کے اندر ہم وہ حصہ لیں گے. اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یونٹ لاسٹ اونلی کمپلیٹڈ پورشن، کہ ہمارے کمپلیٹڈ پورشن کے اندر تک جو ہمارے پاس یونٹ لاس ہوئے ہیں ہم وہ لیں گے. تو اس کو ہم اس کے اندر جمع کر دیں کہ ہمارے پاس اس کے اندر 3 پورشن ہوتے ہیں. ایک پورشن ہوتا ہے کہ یونٹ کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ، پھر یہ ہوتا ہے کہ یونٹ ان پروسیس اونلی کمپلیٹڈ پورشن، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونٹ لاس اونلی کمپلیٹڈ پورشن،
کہ یونٹ وہ لاس جو یونٹ لاس میں کمپلیٹڈ پورشن آتا ہے ہم ان یونٹس کو اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں. تو ڈسٹربنس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کہ ایڈجسٹمنٹ فار یونٹ لاس نارمل، کہ ہم اس کی ایڈجسٹ یونٹ جو لاس ہوتے ہیں پھر ان کی ہم ایڈجسٹمنٹ کس کے طریقے سے کرتے ہیں. نارمل لاس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ آف یونٹ لاس، ایسے یونٹ جو نقصان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یونٹ پروڈکشن کے اندر یونٹ کے جو نقصان ہو جاتے ہیں کہ وہ یونٹ جو ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے، وہ پروڈکشن کے مطابق پروڈکشن کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، وہ یونٹس جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم ایڈجسٹمنٹ کس طریقے سے نارمل لاس میں کرتے ہیں. تو ڈسٹنس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کاسٹ لیں گے کہ ٹوٹل کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ ٹوٹل کاسٹ جو ہم نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے لی ہے وہ لیں گے اور ڈیوائڈ میں کریں گے کہ یونٹ ریسیوڈ منفی یونٹ لاس، کہ یونٹ ریسیوڈ منفی یونٹ لاس کریں گے کہ ٹوٹل کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ پریویس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں جو کاسٹ وصول ہوئی ہے وہ لیں گے، اس کو ڈیوائڈ میں کریں گے کہ یونٹ ریسیوڈ اس کے اندر منفی کریں گے یونٹ لاس، اور پھر کیا کریں گے اس کے اندر جو ہمارے پاس آنسر رہے گا پھر اس کے اندر جو آنسر ہوگا اس میں سے ہم لیس کریں گے کہ یونٹ کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ یونٹ کاسٹ جو ہے جو ہم نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے ریسیو کیے وہ وہاں سے ہم منفی کر دیں گے. تو ڈسٹنس یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم پھر یہ فارمولا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 جو ہے ہمارے پاس جو فارمولا اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ایڈجسٹمنٹ آف یونٹ کاسٹ ڈیو ٹو ایڈیشن ان یونٹس، کہ ہمارے پاس یہ فارمولا ہے کہ ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یونٹ کاسٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ڈیو ٹو ایڈیشن ان یونٹس، کہ جب ہم یونٹ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یونٹ کاسٹ جو ہے ریسیوڈ فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ یونٹ کاسٹ جو ہے جو ہم پریویس ڈپارٹمنٹ سے وصول کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہم منفی کریں گے پھر کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ وہ کاسٹ جو ہم نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے وصول کیے اور ڈیوائڈڈ میں کیا ہوگا کہ یونٹ ریسیوڈ پلس ایڈڈ، یونٹ ریسیو پلس ایڈڈ کریں گے. تو پہلے ہم لیں گے کہ یونٹ کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ یونٹ کاسٹ جو ہم نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے وصول کیا اور اس سے پھر ہم منفی کریں گے کہ کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، ایسی کاسٹ جو ہم نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے وصول کیے اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یونٹ ریسیو پلس ایڈ. تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ آف یونٹ کاسٹ، کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے یونٹ کاسٹ کی ڈیو ٹو ایڈیشن یونٹس اینڈ یونٹ لاس، کہ ہم کیا کریں گے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یونٹ کاسٹ کی، ان یونٹ کاسٹ کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے جو کہ ہمارے ڈیو ٹو ایڈیشن یونٹ اینڈ یونٹ لاس کی وجہ سے جو ہمارے پاس یونٹ کاسٹ آئی ہے اس کی پھر ہم ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ ہم وہ لیں گے کہ کاسٹ ریسیو فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، پھر اس کے اندر ہم ڈیوائڈ کریں گے کہ یونٹ ریسیوڈ پلس یونٹ ایڈڈ اور اس کے اندر ہم پھر منفی کر دیں گے یونٹ لاس، کہ جو لاس ہوئے اس کو ہم منفی کریں گے. جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کا پھر ہم کیا کریں گے اس میں سے ہم منفی کریں گے ایڈجسٹڈ یونٹ کاسٹ فرام پریویس ڈپارٹمنٹ، کہ پریویس ڈپارٹمنٹ سے جو ہم نے ایڈجسٹ کی تھی یونٹ کاسٹ وہ اس میں سے ہم منفی کر دیں گے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آف اب نارمل لاس، کہ اب نارمل لاس جو ہے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب نارمل لاس از چارج ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ، کہ جو بھی ہمارے اب نارمل لاس ہوتے ہیں کہ اس کو ہم پھر کہاں لے کر جائیں گے. اب نارمل لاس جو ہوگا وہ ہم کیا کریں گے اسے ہم فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو چارج کریں گے. یہ اب نارمل لاس از چارج ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو ہم چارج کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروڈکشن کے اندر جو ہے ہم پھر یونٹ ایک تو کاسٹ ہوتی ہے ہمارے پریویس، کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی جو ہم پروڈکشن شفٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پریویس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو لیتے ہیں،
پھر اس پروڈکشن کے اندر ہم پھر وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو وہ پورشن پروڈکشن کے اندر جو کمپلیٹ ہوا ہے ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یونٹ کاسٹ کیا ہے، یونٹ کاسٹ کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایسے کاسٹ وہ کاسٹ جو یونٹ لاس ہوئے ہم پھر اس کاسٹ کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے یونٹ کاسٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا ہمارے پاس لاس ہوا ہے، کتنے یونٹ ہمارے پاس لاس ہوئے ہیں. ان لاس کو پھر وہ بھی کہیں نہ کہ ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس نارمل لاس ہوتا ہے وہ ہم پھر فیکٹری اوور ہیڈ کو چارج کرتے ہیں. تو پروڈکشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے. ٹوٹل کاسٹ کے علاوہ پھر ہم ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم یونٹس جو ہوتے ہیں جو لاس ہو جاتے ہیں ڈیورنگ پروڈکشن پھر ان کی کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر وہ جو لاس ہوتا ہے پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر وہ جو لاس ہوتا ہے ہم اس سے فیکٹری اور کنٹرول اکاؤنٹ کو چارج کر دیتے ہیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ جو ہے یہ پروڈکشن رپورٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ وائز ہوتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی وائز ہر ڈپارٹمنٹ کی ہم کاسٹ پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کی ہم جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ اور یونٹ جو کمپلیٹڈ یونٹ ہے، جو پروڈکشن یونٹ ہے، جو پروڈکٹ پروسیس یونٹ ہے، تو ان کو تمام کی تمام کاسٹ کو سیپریٹ طریقے سے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا. ہم نے ابھی اس کے اندر فارمولاز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے فارمولاز کون کون سے ہیں. ان فارمولاز کو ہم نومیریکل کے لحاظ سے ایک پرابلم کے لحاظ سے آپ کو پھر آگے حل کروا کے اس کو اپلائی کریں گے، تمام فارمولاز کو پھر آگے اپلائی کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی پرابلم آپ کو کریٹ ہوتا ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کریں، ہم آپ کو سیٹسفائی کریں گے. تو ہمارا چینل جو ہے وہ برائٹ ایجوکیشن ہے. برائٹ ایجوکیشن کے اندر ہمارا مین آبجیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ہم نے بیسک کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ واٹ از دی کاسٹ اکاؤنٹنگ، واٹ از دی پروسیس آف کاسٹ اکاؤنٹنگ، واٹ از دی اپلیکیشن آف دی. جس میں ہمارے جتنے بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کے اندر جتنے بھی مینوفیکچر پروڈکشن مینیجر ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو بھی پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو مینیجر ہوتے ہیں تو ان کا مین آبجیکٹ جو ہوتا ہے کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور ایسے مینیجر جو ہمارے پروڈکشن یا آرگنائزیشن کے اندر ہماری کاسٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ اپنی پروڈکشن کی کمپنی کے اندر وہ کامیاب مینیجر ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے آنر جو ہوتے ہیں ان کا مین ایجنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے. کاسٹ کا کسی بھی فارم کے کسی بھی پروڈکشن کے اندر پروسیس کے اندر کاسٹ کو کنٹرول کرنا لازمی ہوتا ہے. تو ہمارا جو مین مقصد ہے، ہمارا جو مین آبجیکٹ ہے وہ بچوں کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں بیسک انفارمیشن اور بیسک ٹاپک بتانا ہوتا ہے کہ واٹ از دی کاسٹ اکاؤنٹنگ، کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہے. اور ہم نے ٹاپک ہم نے ڈسکس کرتے ہیں، بیسک چیزوں سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے کلاسز میں، آنے والے ٹاپک کے اندر کہ اس سے ان کو کسی قسم کا پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے آپ کو میرے ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے علاوہ پھر بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم کی ضرورت ہے آپ ہمارے کمنٹس میں لازمی شیئر کریں، ہم آپ کو سیٹسفائی کریں گے. تو ہمارا جو ہے برائٹ ایجوکیشن چینل جو ہے وہ دوستوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو وہ بھی اس ٹاپک سے، وہ بھی اس ہمارے برائٹ ایجوکیشن سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. تو اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو کامیابی دے. اللہ تعالیٰ ایجوکیشن کے ہر ڈگری کے اندر آپ کو میکسیمم ہمارے پاس جو بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کرے اور میکسیمم نمبر حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی عطا فرمائے. تو میں اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.